بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق۔ آج ہم چند مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں بظاہر میں، لیکن ہیں دلچسپ۔ پہلی بات، چین اور آئی ایم ایف کی بڑی لڑائی اور پاکستانی مینڈک۔ خبریں ہیں آئی ایم ایف پاکستان کو $1 ارب کی سفارش کر دے گا، مگر آئی ایم ایف تو چین کے سی پیک کے خلاف ہے، اور آج تک کسی نے بتایا نہ پوچھا کہ چین نے پاکستان میں اب تک کتنے ارب لگا دیے ہیں۔ 40 ارب، 60 ارب، 80 ارب یا کتنے؟ نہ کوئی پوچھتا نہ بتاتا ہے۔ تو اب ان ہاتھیوں کی لڑائی میں پاکستان کون سی ہری گھاس پر کھڑا ہوگا؟ کیا آئی ایم ایف کے 8 ارب ضروری ہیں یا چین کے 80؟ مگر جو بھی لگے وہ گئے کدھر؟ یہ بڑا سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ کیا بھاگتے چور اپنی لنگوٹی کے ساتھ پورا پاکستان بھی بیچ دیں گے؟ سچی بات یہ ہے کہ امریکہ کے علاوہ ہمارے چین اور سعودی عرب جیسے دوست ممالک بھی وزیر اعظم عمران خان سے راضی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو صرف پاکستان اور اس کے عوام کا مفاد عزیز تھا۔ یہ ممالک کھل کر نظام دین شہباز شریف رجیم کی سپورٹ کرنے سے اس لیے نہیں آئے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام خان کے ساتھ ہے۔ محمد علی جناح اور عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر پاکستان سے مخلص ہی نہ تھا۔ امریکی حکومتی اہلکار ڈونلڈ لو کی پاکستانی اسٹیٹس کو کے الیکشن سے متعلق رپورٹ کو پروردہ صحافی بغیر پڑھے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غلط رنگ دے کر پیش کر رہے ہیں۔ اصل خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے بدترین دھاندلی کے الزامات کی کافی حد تک تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن میں تشدد کی دھمکیاں دی گئیں، اس کے باوجود 6 کروڑ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا۔ کئی سیاستدانوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ الیکشن نتائج کی تیاری میں بھی بے ضابطگیاں نظر آئیں، یعنی فارم 45 اور 47 کا واضح فرق۔ الیکشن میں دھوکہ دہی اور مداخلت کے الزامات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ الیکشن سے پہلے تشدد کے واقعات پر خصوصاً تشویش رہی۔ صحافیوں کو پارٹی سپورٹرز نے ہراساں کیا۔ عالمی مسلح تنظیم کو ملک کے آدھے حلقوں میں ووٹ گنتی کا مشاہدہ کرنے سے روکا گیا اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود موبائل سروس بند کی گئی۔ اب بہت اہم خبر کی طرف آتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کا توہین عدالت میں سزا کا فیصلہ نہایت مؤثر ثابت ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے اڈیالہ جیل حکام کو تنبیہ کی ہے کہ عمران خان کی وکلاء سے آج بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے طے شدہ ہفتے میں 2 دن بھی ملاقات لازمی کرائیں۔ اگر عدالتی آرڈرز کی خلاف ورزی کی گئی تو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کریں گے، اور توہین عدالت کا شوکاز نوٹس کی کارروائی مہینوں کے لیے نہیں چلے گی بلکہ ہم 1 ہفتے میں فیصلہ کر دیں گے۔ دوسرا پہلے بھی ہم یہ خبر شیئر کر چکے ہیں، آپ تک پہنچ بھی چکی ہوگی کہ تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو واپس پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسد قیصر نے کہا ہے کہ ہمارے نمبر مکمل ہوئے تو حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی اور عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ مینڈیٹ چور خود بھاگ جائیں گے۔ آنے والے 5-6 ماہ میں حکومت کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ ایک انٹرویو میں رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے معاملے پر ہم نے بہت مشاورت کی تھی، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس آپشن کم تھے۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل رہنے کے حوالے سے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس جماعت میں شامل رہیں گے مگر دونوں پارٹیوں کو ضم بھی کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو سینیٹ کا الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز کے مطابق عمر سرفراز چیمہ کی بیگم اور 24 وکلاء نے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کی، جس پر ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ عدالت نے عمر سرفراز چیمہ کی کاغذات نامزدگی پر دستخط کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے عمر سرفراز چیمہ کی کاغذات نامزدگی پر دستخط کے لیے جیل حکام کو حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ جیل حکام کاغذات نامزدگی درخواست پر اس دستخط میں معاونت کریں۔ عمر سرفراز چیمہ سے ان کی بیگم اور وکلاء جیل جا کر کاغذات نامزدگی پر دستخط حاصل کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔